الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا محمد جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المباركين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہدایت بشریت کے لیے اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی بات اور درود و سلام کو محمد و آل محمد پر جن ہستیوں نے قرآن کریم کی عظمت کو ہمارے سامنے آشکار ہوا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں پالنے والے محمد و آل محمد کی صدقے میں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی جان مال عزت ناموس اولاد کی حفاظت. مومنین عزیزان ہماری پہلے خطبے میں گفتگو ہدایت کے بارے میں ہے اور دوسرے خطبے میں گفتگو قرآن کریم. ابتدائی خطبے میں یہ کہ وضو کرتے ہوئے کسی طرح میں شامل کرتی ہے اور دوسری بات میں پہلی بات ایک مرتبہ آپ کے سامنے بتایا ہونے بعد کہ آپ سب سے ماننا چاہتے ہوئے یہ کام جو ہے وہ قرآن کریم یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مذہب میں ہماری درمیان اور اس کو بہتر طریقے سے آپ سب دیکھ رہے ہیں. لازم نہیں ہے کہ آپ کو اب کچھ بولا جائے. بعض جگہوں پہ اس چیز کا وجود ہی تبلیغ کرتا ہے. ہزار خطبے دینے سے بہتر اس چیز کا وجود ہو گیا ہوگا. دیکھیے کون سے یہ آپ کو بیان یہ مجھ نظر سے جو آپ کی مسجد میں امام جمعہ ہونے کے حصے سے آیا ہوں تو بہت کچھ بیان یہ کافی ہے. ہزاروں خطبے دینا کس بات کے لیے اگر ہمارا انشاء بدلنا سکتا ہے اگر ہماری فکر میں دار نہ ہو مگر بتایا کس میں پڑے گا بتایا کسے جائے. بزرگان سے اندر اردو میں جوابوں سے سخت سوال ہے. اس کی حالت کیوں ہے؟ شکایت نہیں کرے گا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر قرآن پاک میں رکھا ہوا اس پہ دھول جم گئی ہے تو قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا. دیکھیے اس کا کلام یہ نہیں دیکھتے آپ لوگوں نے نہیں آپ یہ نہیں. آخر ہمیں اگر اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آنے کے بعد ان الماریوں کو کھول کے اس قرآن کا بوجھ دے سکتے ہیں تو کس چیز کی فرصت ہے؟ اس نماز کون سا سورہ جمعہ کون سا بڑا سورہ کون سا چھوٹا سورہ کہاں ہے ہم حقیقت پہ جیو جینا سیکھنا. وہ بات تو آپ سے نہیں کروں گا. کس سے کروں گا بات؟ کہیں کسی مندر یا گرجا گھر میں جا کے بات کروں گا؟ کسی گرودوارے میں جا کے بات کروں گا؟ کسی چرچ میں جا کے بات کروں گا؟ کس سے کروں گا بات؟ محبت میری کس سے ہے؟ عقیدہ میرا کس سے ہے؟ مجھے عزت کن لوگوں نے دی ہوئی ہے؟ مجھے عالم کنوں نے مانا ہے؟ میرے پیچھے نماز کون پڑھ رہا ہے؟ میں یہاں پر اس عوام میں کس کے درمیان میں ہوں؟ مجھے اگر عالم کہا جائے گا کس سے کہا جائے گا؟ ہم کچھ الگ نہیں ہے. یہ نہ سوچو ہے کہ
یہ مولانا ہے، ہم آتی ہے، ان کا تعلق بڑا گاؤں سے ہے، میرا تعلق بڑا گاؤں سے ہے، اس کا تعلق بڑا شہر ہے، اس کا تعلق بڑا شہر ہے، نہیں. حضور کی حدیث ہے قیامت کے دن سارے نسل ختم ہو جائیں گے سوائے میرے اور علی کے. ہمارا نسل کیا ہے؟ کیا مولا علی اور رسول اللہ کے نام کو اصل نسل ہے ہمارا؟ بتاؤ. نہیں، ہم سب ایک خاندان ہیں، ہم سب ایک گھر کے بچے ہیں. صرف فرق اتنا ہے ہمارے سب کے ماں باپ ایک ہیں. تمہیں اس لیے قبیلوں میں بانٹا گیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، پڑوس رہو گا. تم سب کو ایک ہی نسل کی جان سے کٹ کیا ہے. تمہیں اگر تبدیل کیا ہے، اگر تم بڑا گیا ہے تو صرف اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. نہیں، ہم سب ایک ہی خاندان ہیں، الگ نہیں ہے. ہمارا وجود ایک ہی ہے، ہمارا وجود الگ الگ نہیں ہے. ہم سب ایک خاندان کے حصے ہیں، ہم سب ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں. اگر ہمارے باپ کا نام پوچھا جائے تو حضرت علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر ماں کا نام پوچھا جائے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ میں کوئی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں جذبات میں، جذبات سے کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے. اگر یہ شجرہ نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے. اگر آپ سے پوچھیں تمہارے باپ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پوچھ جائے تمہاری ماں کا نام کیا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. باپ اتنا اعلیٰ نسب کہ قرآن کریم اس کے سینے پر نازل ہوا. جس قرآن کے بارے میں ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس باپ کی اولاد ہو جس باپ کے سینے پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس کا دل اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے اس دل کو قرآن کے لیے چھوڑا ہے. اللہ نے اس دل کو اتنی عظمت دی ہے، اتنی رفعت دی ہے، اتنی بلندیاں دی ہے کہ کعبہ کو سجدہ کی منزلوں تک پہنچا دیا ہے. سردار انبیاء بنا دیا ہے. آپ سردار انبیاء ہیں، سردار اوصیاء ہے، سردار اولیاء ہے. ہمارا باپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. جب ساری دنیا کے بادشاہ اگر اس ہمارے باپ کے قدموں میں اپنے تاج لا کر ڈالے تو انہیں عزت ملتی ہے. اور جو بادشاہ ہمارے باپ کے قدموں میں اپنا تاج نہ رکھ سکے وہ عزت نہیں ہے، ذلیل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہیں ہے صاحب، جھوٹ بول رہا ہوں. حقیقت میں ہماری خطبہ نہیں ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، جس کے تجارت کے اس قدر مضبوط شعراء اور تجارت ہے کہ پورا عرب جس سے مال لے کے تجارت کرتا ہے. اتنے اعلیٰ سب کے بچے، اتنے اعلیٰ کردار کے افراد. انا و علی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کس طرح سے ہمارا جان، کس طرح ہمیں جانا ہے، کس طرح ہمیں چلنا ہے. حقیقتوں کا جیو، حقیقتوں میں نہیں، حقیقتوں میں جیو. اصل سمجھو، بنیاد کو سمجھو. کل شیء یرجع الی اصلہ، مقابل ہے معلوم کیجیے. یہ مقولہ ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. آپ کے ہمیں کیا ہو گیا؟ آپ کو تصدیق کرنی پڑ رہی ہے. آخر ہم کیوں بدل رہے ہیں اپنی اپنے سے؟ ہمارا خاندان، ہمارا گہوارہ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر اگر چکیاں چلتی ہیں تو آیتوں کی تلاوت کی صدا آتی ہے. ہمارا گھر، ہمارا خاندان وہ ہے کہ اگر سوتے ہوئے تصویر پڑھی جائے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. ہمارا گھر، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جنہیں اللہ اگر فہم عطا کرے تو قرآن کریم میں فہم عطا کرتا ہے. ہمارا گھر، ہمارا خاندان وہ ہے جب گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے کرتے ہیں. ہمارا